اب اس موقع پر پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 12 نقباء منتخب کیے تھے، اب تم بھی ایسا کرو کہ دینی امور کی انجام دہی کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے 12 نقیب منتخب کرو۔ ٹھیک ٹھیک۔ اب وہاں جو لوگ موجود تھے 74-75، انہوں نے اتفاق رائے سے 12 نقباء کے نام منتخب کیے، جن میں سے 9 خزرج سے تھے، 3 اوس میں سے تھے۔ جو خزرج میں سے 9 تھے ان میں حضرت عبداللہ بن عامر بھی تھے، ان کو نقیب اپنے قبیلے بنو سلمہ کا بنایا گیا۔ انہوں نے جا کے جو اوورال سید الخزرج تھے یا سید الانصار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرح جہاں فشانی کے ساتھ دن رات ایک کام کر کے اپنا سب کچھ پس پش ڈال کے دین اسلام کی اس قدر تبلیغ کی کہ میرے آقا اتنے خوش ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یا اللہ انصار کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمانا، خاص طور پر سعد ابن عبادہ کو اور عبداللہ بن عامر کو۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے۔ ناظرین محترم، خوبصورت ذکر جاری ہے، اور جس طرح کریم آقا نے فرمایا کہ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اندر 12 نقیب بنائے تھے، فرمایا میں اپنی امت کے اندر بھی 12 نقیب بناتا ہوں، اور ان نقباء میں نقابت اور نقباء کیا بڑا درجہ ہے۔ فرمایا کہ میں عبداللہ بن حرام کو بھی نقیب بناتا ہوں، اور سعد کو بھی نقیب بناتا ہوں۔ یہ اہل انصار میں سے تھے، یہ رتبہ ان کو ملا جن کو مل گیا۔ عظیم صحابی رسول جس کے ساتھ رب کائنات نے بغیر حجاب کے گفتگو کی، جن کے لیے حضرت قبلہ مفتی صاحب نے بھی بیان کیا، میرے آقا اس کا نام لے لے کر اللہ کی بارگاہ سے اجر لیتے تھے، اسے جزا دینے کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ قربان جاؤں وہ سیدنا ابو جابر عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ، عظیم صحابی رسول، عظیم نقیب ہیں، جو کریم آقا نے نقیب بنایا تھا۔ اور آپ کو یاد ہے مفتی صاحب قبلہ نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ جب کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ پوچھا تھا کہ تم کس طرح حفاظت کرو گے، تو قربان جاؤں عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ ہم جنگجو لوگ ہیں، ہم تیروں سے آپ کا دفاع کریں گے، اگر تیر ختم ہو گئے ہم نیزوں سے دفاع کریں گے، اگر نیزے بھی ٹوٹ گئے ہم تلواروں سے دفاع کریں گے، یہاں تک کہ 2 فریقوں میں ایک فریق باقی رہ جائے گا، ہم سارا کچھ لٹا دیں گے۔ قبلہ مفتی صاحب پھر یہ جو عہد و پیمان کیا آپ نے، پھر وہ کیسے نبھایا؟ میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا ذکر ہو جائے۔ بے شک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ تو کسی عام بندے کے ساتھ بھی عہد کرے تو اسے پورا کرتا ہے۔ لا ایمان لمن لا عہد لا، جی مفتی صاحب، کہ جو عہد پورا نہیں کرتا اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اور پھر عہد کیا ہو رحمت للعالمین سے، شفیع المذنبین سے اللہ اکبر، عہد کیا ہو، پھر وہ وقت آ گیا، ہجرت کا موقع آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اجازت دی تھی، وہ ٹولیوں کی صورت میں ہجرت کرتے رہے، کئی گروہ آئے، میرے آقا تقریباً 2.5 ماہ تشریف فرما رہے، سب ہجرت کر گئے۔ اس کے بعد پھر 2.5 ماہ کے بعد سرکار نے ہجرت فرمائی۔ جب ہجرت کر کے میرے آقا یثرب میں آئے ہیں، اللہ اکبر، پھر ہم کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ ذکر کر آئے ہیں کہ اہل یثرب نے، انصار نے، صحابہ اکرام نے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت دیگر جو غلام تھے حضور کے مدینہ میں، انہوں نے کس انداز میں ویلکم کیا تھا، واہ واہ، اور ان کی خوشی کا عالم کیا تھا، کیسا استقبال ہوا تھا، پھر کیسے اکاموڈیٹ کیا صحابہ اکرام کو، کیسا اثار کیا، کیسی قربانیاں دی ہیں، اپنے گھر میں ان کو جگہ دے دی، آدھا گھر دے دیا، آدھا مال دے دیا، تجارت میں دکانوں میں شامل کر لیا، اور حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے ناظرین جانتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی کی 2 بیویاں تھی، 1 سے زائد تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو طلاق دیتا ہوں اور میرا بھائی اس سے نکاح کر لے۔ اس حد تک اثار کے، اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہاتھ اٹھا کے انصار کو دعائیں دیا کرتے تھے، اور اس لیے میرے آقا نے انصار کو یوں نوازا جو آپ نے کہا کہ ہمیشہ کے لیے اپنی سنگت، معیت اور رفاقت اور سرپرستی کا شرف انہیں دے دیا، مدینہ میں رہ کر، رہتی دنیا تک، صبح قیامت تک۔ سبحان اللہ۔ حضور آ گئے، غزوات کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، بدر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم میں شامل تھے، ہراول دستے میں تھے، آگے پرجوش انداز کے اندر۔ پھر احد کا موقع آیا تو اس وقت تو آپ کا
شوق شہادت اور جذبہ جہاد دید نہیں تھا، اس وقت تو آپ مچل رہے تھے، سبحان بے قرار ہو رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ احد، بدر اور احد میں آپ جانتے ہیں دونوں مواقع پر مسلم افواج اور سپاہ کفر کا جو ریشو تھا، جو تناسب تھا، وہ 1/3 کا تھا۔ جی مرتضی، بدر میں 313 کے قریب مجاہدین اور ادھر 950 یا 1000، تو 1/3 تھے۔ احد کے اندر بھی ادھر سے کفار کا جو شیطانی لشکر تھا وہ 3000 افراد پر مشتمل تھا، ٹھیک۔ اور مدینہ شریف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری کل جمعیت اکٹھی کر کے جو نکل رہے تھے وہ 1000 کے قریب تھے، 700 سے لے کر 1000۔ 1000 کے قریب تھے۔ لیکن جب جا رہے تھے نا جی تو جو راس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی، جو اسلام بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اور جس نے ہمیشہ پیٹ میں چھرا گھونپا، وہ عین وقت پر راستے میں سے 250 بندے لے کر الگ ہو گیا۔ ٹھیک ٹھیک، صحیح۔ وہ 700 یا 750، تو یہاں بھی تناسب ایک کے مقابلے میں ادھر سے 3 ساڑھے 3 بندے آتے تھے۔ لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ہمیشہ کی طرح جو بھروسہ تھا، جو تقیہ تھا، جو مان تھا، جو ناز تھا، جو تران تھا، واہ واہ، وہ افرادی قوت پر تھا ہی نہیں، جی وہ تلواروں، تیروں اور نیزوں پر تھا ہی نہیں، وہ جنگی تیاریوں پر تھا ہی نہیں۔ یہ سب کچھ دستیاب وسائل کی روشنی میں کرتے ضرور تھے، ایسا نہیں تھا کہ نہتے جاتے تھے، ٹھیک۔ لیکن اگر انہیں بھروسہ تھا تو وہ حفیظ جلندری مرحوم نے جو کہا، کالی کملی والے، ہاں، نہ واہ واہ تیغ و تیر پہ تکیا، سبحان نہ اللہ، خنجر پر، نہ بھالے پر، واہ۔ بھروسہ تھا تو بس ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ کیا کہنے، کفر چڑھ آیا، میرے آقا نے تیاری شروع کی، مشاورت شروع کی، اعلان ہوا، حضرت عبداللہ بن عامر نے بھی تیاری شروع کی، اپنے صاحبزادے حضرت جابر کو بلایا، اور بلا کے یہاں جو حضرت عبداللہ بن عامر نے جملے کہے نا، قریب سامنے بٹھا کے حضرت جابر جیسا ہونہار فرزند ہو، سبحان اللہ، سعادت مند چمکتے ہوئے چہرے والا، خوبصورت، حسین و جمیل، سامنے بٹھا کے کہا، جابر بیٹا سن لو، میں اپنی اولاد سے بھی، اپنے مال سے بھی، اپنی جان سے بھی بڑھ کر رسول اللہ سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، واہ 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 واہ۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس والناس اجمعین۔ صبح ایمان کا وہ معیار ان کے سامنے رکھ دیا، رکھ دیا، واہ واہ واہ۔ کہا میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر، اولاد بھی پیچھے، جان سے بھی بڑھ کر رسول اللہ سے پیار کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ کے بعد پھر دنیا میں تم مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو۔ سبحان اللہ، تو سبحان بیٹا میں تمہیں بھی جہاد میں لے جاتا، لیکن یہ میری 9 بچیاں ہیں، جن میں سے 6 تو بالکل کم سن تھی، چھوٹی چھوٹی ٹھیک بچیاں۔ ٹھیک، فرمایا بیٹا ان کی نگہداشت کرنا، ان کی خبر گیری کرنا اور میرا قرض ادا کرنا، اور میں جا رہا ہوں اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ میدان احد میں سب سے پہلے جام شہادت میں نوش کروں گا۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ جی، اور سبحان پھر اللہ۔ وہ جو دل کی آواز تھی، وہ جو اندر کا یقین تھا، وہ جو سچی طلب، تڑپ اور تمنا تھی، اگر طلب، تڑپ، تمنا سچی ہو، حضرت فاروق اعظم ہمیشہ دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجل موتی فی ولد بلد حبیبک، حبیبک۔ واہ واہ واہ، یا اللہ موت بھی شہادت کی چاہیے اور تیرے محبوب کے شہر میں چاہیے۔ شہر میں چاہیے، تو لوگ کہتے تھے شہادت کے لیے میدان رزم میں جانا پڑے گا، چونکہ تمنا سچی تھی تو چشم فلک نے دیکھ لیا، دیکھا جی، شہادت وہی بھی ہوا۔ آئی اور حضور کے شہر میں اور مسجد میں آئی۔ جی تو یہی ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عامر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں گئے، جوان مردی کے ساتھ، جاں فشانی کے ساتھ، بے جگری کے ساتھ، شیر کی طرح گھستے چلے گئے اللہ اکبر، اور صفوں کی صفیں الٹ کے رکھ دی۔ دشمنان رسول، دشمنان اسلام پر یوں جھپٹ رہے ہیں جس طرح ایک باز جھپٹتا ہے اپنے شکار پر، اور بالآخر آپ نے جام شہادت نوش کیا، اللہ بدر کے سب سے پہلے شہید بنے احد اور احد کے پہلے شہید بنے، جی، جام شہادت نوش کیا، اور بھی بہت 70 کے قریب اللہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے، جن کے اندر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، حضرت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے چچا اللہ اکبر،
حضرت اسد اللہ اور اسد الرسول، سبحان اللہ سبحان جن اللہ کے بارے میں ہے کہ ساتوں آسمانوں پر اسد اللہ اور اسد الرسول لکھا ہوا تھا انہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، سبحان اللہ مفتی صاحب۔ شیر غران سطوت پہ لاکھوں لاکھوں سلام۔ سلام۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ، حضرت عمر بن جموع، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے۔ اب اس وقت مشرکین کی کساوت قلبی کی انتہا یہ تھی، درندگی اور وحشت کا اینڈ یہ تھا کہ انہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی لاشوں کا مسئلہ کیا۔ جی استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جو حضور کے جانثار شہید ہو گئے تھے تو ان کے ناک، ان کے کان کاٹے، ان کی آنکھیں نکال لیں، استغفر اللہ۔ لاشوں کی بے حرمتی کی، ان کو بگاڑا، جی مسئلہ کر دیا۔ مسئلہ کر دیا، اور حضرت عبداللہ بن عامر جو تھے ان کی لاش کو بھی مسئلہ کیا گیا۔ اچھا اب وہ جنگ ختم ہوئی تو جو صحابہ تھے موجود تھے انہوں نے ان کے اوپر کپڑے دے دیے، لاشوں کو بھی ڈھانپا ہوا تھا۔ ٹھیک۔ اور یہاں بھی یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دین نے ہمیں کیا دیا یا ہم نے مسلمان ہو کر ہمیں کیا ملا، سوال تو یہ ہے کہ دین نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ہم نے دین کو کیا دیا ہے؟ صحیح۔ دین کو جنہوں نے دیا، جنہوں نے اپنی اولادیں دی، اپنا وطن دیا، اپنی جائیدادیں دی، اپنا مال دیا، حتیٰ کہ اپنی جان بھی دے دی ہے، اللہ ان کی کیفیت یہ تھی۔